سامعین کرام، پیش خدمت ہے سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ کوٹ پتلون۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ناظم جب باندرا میں منتقل ہوا تو اسے خوش قسمتی سے کرائے والی بلڈنگ میں 3 کمرے مل گئے۔ اس بلڈنگ میں جو بمبئی کی زبان میں چالی کہلاتی ہے، نچلے درجے کے لوگ رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کھولیاں یعنی کوٹریاں تھیں جن میں یہ لوگ اپنی زندگی جوں توں بسر کر رہے تھے۔ ناظم کو ایک فلم کمپنی میں بحیثیت منشی یعنی مکالمہ نگار ملازمت مل گئی تھی۔ چونکہ کمپنی نئی قائم ہوئی تھی اس لیے اسے 6-7 مہینوں تک 250 روپے ماہوار تنخواہ ملنے کا پورا تیقن تھا۔ چنانچہ اس نے اس یقین کی بنا پر یہ عیاشی کی کہ ڈونگری کی غلیظ کھولی سے اٹھ کر باندرا کی کرائے والی بلڈنگ میں 3 کمرے لے لیے۔ یہ 3 کمرے زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن اس بلڈنگ کے رہنے والوں کے خیال کے مطابق بڑے تھے کہ انہیں کوئی سیٹ ہی لے سکتا تھا۔ ویسے ناظم کا پہناؤ اب بھی اچھا تھا، کیونکہ فلم کمپنی میں معقول مشاہرے پر ملازمت ملتے ہی اس نے کرتا پائجامہ ترک کر کے کوٹ پتلون پہننا شروع کر دی تھی۔ ناظم بہت خوش تھا۔ 3 کمرے اس کے اور اس کی نئی بیاہتا بیوی کے لیے کافی تھے، مگر جب اسے پتا چلا کہ غسل خانہ ساری بلڈنگ میں صرف ایک ہے تو اسے بہت کوفت ہوئی۔ ڈونگری میں تو اس سے زیادہ دقت تھی کہ وہاں کے واحد غسل خانے میں نہانے والے کم از کم 500 آدمی تھے، اور اس کو چونکہ وہ صبح ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، نہانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ یہاں شاید اس لیے کہ لوگ نہانے سے گھبراتے تھے یا رات پالی نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد دن پر سوئے رہتے، اس لیے اسے غسل خانے کے سلسلے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ غسل خانہ اس کے دروازے کے ساتھ بائیں طرف تھا۔ اس کے سامنے ایک کھولی تھی جس میں کوئی معلوم نہیں کون رہتا تھا۔ ایک دن ناظم جب غسل خانے کے اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا کہ اس میں سوراخ ہے۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی قدرتی درز نہیں بلکہ خود ہاتھ سے کسی تیز آلے کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ کپڑے اتار کے نہانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ روزن میں سے جھانک کر تو دیکھے، معلوم نہیں اسے یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر آنکھ اس سوراخ پر جمائی۔ سامنے والی کھولی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک جوان عورت جس کی عمر 25-26 برس کی ہوگی، صرف بنیان اور پیٹی کوٹ پہنے یوں انگڑائیاں لے رہی تھی جیسے وہ اندیکھے مردوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیں اور اس کی انگڑائیوں کا علاج کر دیں۔ ناظم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس کا پانی سے ادھ بھیگا جسم تھر تھر آ گیا۔ دیر تک وہ اسی عورت کی طرف دیکھتا رہا جو اپنے مستور لیکن اس کے باوجود عریاں بدن کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کا مصرف ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ ناظم بڑا ڈرپوک آدمی تھا، نئی شادی کی تھی، اس لیے بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی سرشت میں بدکاری نہیں تھی، لیکن غسل خانے کے اس سوراخ نے اس کے کردار میں کئی سوراخ کر دیے۔ اس میں سے ہر روز صبح کو وہ اس عورت کو دیکھتا اور اپنے گیلے یا خشک بدن میں عجب قسم کی حرارت محسوس کرتا۔ چند روز بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ عورت جس کا نام زبیدہ تھا، اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ غسل خانے کے دروازے کے سوراخ سے اس کو دیکھتا ہے اور کن نظروں سے دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مرد غسل خانے میں جا کر دروازے کی درز میں سے کسی ہمسائی کو جھانکے گا تو اس کی نیت کبھی صاف نہیں ہو سکتی۔ ناظم کی نیت قطعاً نیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت کو اس عورت نے جو صرف بنیان اور پیٹی کوٹ پہنتی ہے اور اس وقت جب کہ ناظم نہانے میں مصروف ہوتا اس قسم کی انگڑائیاں لیتی تھی کہ دیکھنے والے مرد کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ اس نے اسے اکسا دیا تھا، مگر وہ ڈرپوک تھا۔ اس کی شریف فطرت اس کو مجبور کرتی کہ وہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، ورنہ اسے یقین تھا کہ اس عورت کو حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک دن ناظم نے غسل خانے میں دیکھا کہ زبیدہ مسکرا رہی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ ناظم اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس دن اس نے اپنے صحت مند ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی، گالوں پر غازہ اور سرخی بھی تھی، بنیان خلاف معمول چھوٹی اور انگیا پہلے سے زیادہ چست۔ ناظم نے خود کو اس فلم کا ہیرو محسوس کیا جس کے وہ مکالمے لکھ رہا تھا، لیکن جو ہی اپنی بیوی کا خیال آیا جو اس کے دولت مند بھائی کے گھر ورلی گئی ہوئی تھی، وہ اس فلم کا ایکسٹرا بن گیا اور سوچنے لگا کہ ایسی عیاشی سے باز رہنا چاہیے۔ بہت دنوں کے بعد ناظم کو معلوم ہوا کہ زبیدہ کا خاوند کسی مل میں ملازم ہے۔ چونکہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اس لیے پیروں فقیروں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ کئی حکیموں سے علاج بھی کرا چکا تھا۔ بہت کم زبان اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز۔ پنجابی زبان میں ایسے مردوں کو کھودا کہتے ہیں۔
معلوم نہیں کس رعایت سے، لیکن اس رعایت سے زبیدہ کا خاوند کھودا تھا کہ وہ زمین کا ہر ٹکڑا کھودتا تاکہ اس سے اس کا کوئی بچہ نکل آئے، مگر زبیدہ کو بچے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ غالباً یہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی جوانی کی فکر کرے، جس کے بارے میں شاید اس کا شوہر غافل تھا۔ ناظم کے علاوہ اس بلڈنگ میں ایک اور نوجوان تھا، کنوارا۔ کنوارے تو یوں وہاں کئی تھے، مگر اس میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بھی کوٹ پتلون پہنتا تھا۔ ناظم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی غسل خانے میں سے زبیدہ کو جھانکتا ہے، اور وہ اسی طرح سوراخ کے اس طرف اپنے مستور لیکن غیر مستور جسم کی نمائش کرتی ہے۔ ناظم پہلے پہل بہت جلا۔ رشک اور حسد کا جذبہ ایسے معاملات میں عام طور پر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ لازماً ناظم کے دل میں بھی پیدا ہوا، لیکن یہ کوٹ پتلون پہننے والا نوجوان 1 مہینے کے بعد رخصت ہو گیا، اس لیے کہ اسے احمد آباد میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ ناظم کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ زبیدہ سے بات چیت کر سکتا۔ غسل خانے کے دروازے کے سوراخ میں سے وہ ہر روز اسی انداز میں دیکھتا، اور ہر روز اس کے دماغ میں حرارت بڑھتی جاتی، لیکن ہر روز سوچتا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی شرافت مٹی میں مل جائے گی، اس لیے وہ کوئی تیز قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ اس کی بیوی ورلی سے آ گئی تھی، وہاں صرف 1 ہفتہ رہی۔ اس کے بعد اس نے غسل خانے میں سے زبیدہ کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کی ضمیر نے ملامت کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے اور زیادہ محبت کرنا شروع کر دی۔ شروع میں اسے کسی قدر حیرت ہوئی، مگر بعد میں اسے بڑی مسرت محسوس ہوئی کہ اس کا خاوند اس کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ لیکن ناظم نے پھر غسل خانے میں سے تانک جھانک شروع کر دی۔ اصل میں اس کے دل و دماغ میں زبیدہ کا مستور مگر غیر مستور بدن سما گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی انگڑائیوں کے ساتھ کھیلے، اور کچھ اس طرح کھیلے کہ خود بھی ایک نہ ٹوٹنے والی انگڑائی بن جائے۔ فلم کمپنی سے تنخواہ برابر وقت پر مل رہی تھی۔ ناظم نے ایک نیا سوٹ بنوا لیا تھا۔ اس میں جب زبیدہ نے اسے اپنی کھولی کے کھلے ہوئے دروازے میں سے دیکھا تو ناظم نے محسوس کیا کہ وہ اسے زیادہ پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ 10 قدم آگے بڑھ کر اپنے ہونٹوں پر اپنی تمام زندگی کی تمام مسکراہٹیں بکھیر کر کہے، جناب سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظم یوں تو مکالمہ نگار تھا، ایسے فلموں کے ڈائیلاگ لکھتا جو عشق و محبت سے بھرپور ہوتے تھے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں تعارفی مکالمہ یہی آیا کہ وہ اس سے کہے، جناب سلام کرتا ہوں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ زبیدہ کلی کی طرح کھلی، مگر وہ مرجھا گیا۔ اس کو اپنی بیوی کے خوف اور شرافت کے زائل ہونے کے احساس نے یہ بڑھائے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا، اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کچھ ایسی محبت سے پیش آیا کہ غریب شرما گئی۔ اسی دوران ایک اور کوٹ پتلون والا کرایہ دار بلڈنگ میں آیا۔ اس نے بھی غسل خانے کی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ناظم کے لیے یہ دوسرا رقیب تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد برقی ٹرین سے اترتے وقت اس کا پاؤں پھسلا اور ہلاک ہو گیا۔ ناظم کو اس کی موت پر افسوس ہوا، مگر مشیت ایزدی کے سامنے کیا چارہ۔ اس نے سوچا شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ اس کے راستے سے یہ روڑا ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے پھر غسل خانے کے دروازے کے سوراخ سے اور اپنے 3 کمروں میں آتے جاتے وقت زبیدہ کو انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لاہور میں ناظم کی بیوی کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ اس تقریب میں اس کی شمولیت ضروری تھی۔ ناظم کے جی میں آئی کہ وہ اس سے کہہ دے کہ یہ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن فوراً اسے زبیدہ کا خیال آیا اور اس نے اپنی بیوی کو لاہور جانے کی اجازت دے دی، مگر وہ فکر مند تھا کہ اسے صبح چائے بنا کر کون دے گا۔ یہ واقعی بہت اہم چیز تھی، اس لیے کہ ناظم چائے کا رسیا تھا۔ صبح سویرے اگر اسے چائے کی 2 پیالیاں نہ ملتی تو وہ سمجھتا کہ دن شروع ہی نہیں ہوا۔ بمبئی میں رہ کر وہ اس شے کا حد سے زیادہ عادی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، آپ کچھ فکر نہ کیجیے، میں زبیدہ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ کو صبح کی چائے بھیجنے کا انتظام کر دے گی۔ چنانچہ اس نے فوراً زبیدہ کو بلوایا اور اس کو مناسب و موزوں الفاظ میں تاکید کر دی کہ وہ اس کے خاوند کے لیے چائے کی 2 پیالیوں کا ہر صبح جب تک وہ نہ آئے انتظام کر دیا کرے۔ اس وقت زبیدہ پورے لباس میں تھی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کا ایک حصہ ڈھانپے کنکھیوں سے ناظم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے کسی قسم کا شبہ ہوتا۔ چند منٹوں کی رسمی گفتگو میں یہ طے ہو گیا کہ زبیدہ چائے کا بندوبست کر دے گی۔ ناظم کی بیوی نے اسے 10 روپے کا نوٹ پیشگی کے طور پر دینا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور بڑے خلوص سے کہا، بہن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے میاں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صبح جس وقت چاہیں چائے مل جایا کرے گی۔
ناظم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا چائے ملے نہ ملے لیکن زبیدہ تم مل جایا کرو، لیکن فوراً اسے اپنی بیوی کا خیال آیا اور اس کے جذبات سرد ہو گئے۔ ناظم کی بیوی لاہور چلی گئی۔ دوسرے روز صبح سویرے جبکہ وہ سو رہا تھا دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا شاید اس کی بیوی باورچی خانے میں پتھر کے کوئلے توڑا ہی ہے، چنانچہ کروٹ بدل کر اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند لمحات کے بعد پھر ٹھک ٹھک ہوئی اور ساتھ ہی مہین نسوانی آواز آئی، ناظم صاحب، ناظم صاحب۔ ناظم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے زبیدہ کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، ایک دم چونک کر اٹھا، دروازہ کھولا۔ زبیدہ دونوں ہاتھوں میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے ناظم کو سلام کیا اور کہا چائے حاضر ہے۔ ایک لہجے کے لیے ناظم کا دماغ غیر حاضر ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے زبیدہ سے کہا آپ نے بہت تکلیف کی، لائیے یہ ٹرے مجھے دے دیجیے۔ زبیدہ مسکرائی، میں خود اندر رکھ دیتی ہوں، تکلیف کی کیا بات ہے۔ ناظم شب خوابی کا لباس پہنے تھا، دھاری دار پوپلین کا کرتا اور پائجامہ۔ یہ عیاشی اس نے زندگی میں پہلی بار کی تھی۔ زبیدہ شلوار قمیض میں تھی۔ ان دونوں لباسوں کے کپڑے بہت معمولی اور سستے تھے مگر وہ اس پر سج رہے تھے۔ چائے کی ٹرے اٹھائے وہ اندر آئی، اس کو تپائی پر رکھا اور ناظم کے چڑیا ایسے دل کو یہ کہہ کے دڑکایا، مجھے افسوس ہے کہ چائے بنانے میں دیر ہو گئی، دراصل میں زیادہ سونے کی عادی ہوں۔ ناظم کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ جب زبیدہ نے یہ کہا تو اس کے جی میں آئی کہ ذرا شاعری کرے اور اس سے کہے کہ آؤ سو جائیں، سونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ زبیدہ نے بڑے پیار سے ناظم کو چائے بنا کر دی۔ وہ چائے کے ساتھ زبیدہ کو بھی پیتا رہا، لیکن اس کی قوت ہاضمہ کمزور تھی، اس لیے اس نے فوراً اس سے کہا زبیدہ جی آپ اور تکلیف نہ کریں، میں برتن صاف کرا کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ ناظم کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے دل میں جتنے برتن ہیں زبیدہ کی موجودگی نے صاف کر دیے ہیں۔ برتن اٹھا کر جب وہ چلی گئی تو ناظم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ تھوتا چنا بن گیا ہے جو گھنا بج رہا ہے۔ زبیدہ ہر روز صبح سویرے آتی، اسے چائے پلاتی، وہ اس کو اور چائے دونوں کو پیتا اور اپنی بیوی کو یاد کر کے ڈر کے مارے رات کو سو جاتا۔ 10-12 روز یہ سلسلہ جاری رہا۔ زبیدہ نے ناظم کو ہر موقع دیا کہ وہ اس کی نہ ٹوٹنے والی انگڑائیوں کو توڑ دے، لیکن ناظم خود ایک غیر مختتم انگڑائی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس 2 سوٹ تھے مگر اس نے چرنی روڈ کی اس دکان سے جہاں اس فلم کمپنی کا سیٹ کاسٹیوم بنوایا کرتا تھا ایک اور سوٹ سلوایا اور اس سے وعدہ کیا کہ رقم بہت جلد ادا کر دے گا۔ گیبرڈین کا یہ سوٹ پہن کر وہ زبیدہ کی کھولی کے سامنے سے گزرا۔ حسب معمول وہ بنیان اور پیٹی کوٹ پہنے تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دروازے کے پاس آئی۔ مہین سی مسکراہٹ اس کے سرخی لگے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور اس نے بڑے پیار سے کہا ناظم صاحب آج تو آپ شہزادے لگتے ہیں۔ ناظم ایک دم کوہ کاف چلا گیا۔ یہ شاید ان کتابوں کی دنیا میں جو شہزادوں اور شہزادیوں کے اذکار سے بھری پڑی ہے، لیکن فوراً وہ اپنے برق رفتار گھوڑے پر سے گر کر زمین پر اوندے منہ آ رہا اور اپنی بیوی سے جو لاہور میں تھی کہنے لگا سخت چوٹ لگی ہے۔ عشق کی چوٹ یوں بھی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جس قسم کا عشق ناظم کا تھا اس کی چوٹ بہت شدید تھی، اس لیے کہ شرافت اور اس کی بیوی اس کے آڑے آتی تھی۔ ایک اور چوٹ ناظم کو یہ لگی کہ اس کی فلم کمپنی کا دیوالیہ پٹ گیا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، بس ایک دم جب وہ کمپنی گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ ختم ہو گئی۔ اس سے 5 روز پہلے وہ 100 روپے اپنی بیوی کو لاہور بیچ چکا تھا۔ 100 روپے چرنی روڈ کے بزاز کے دینے تھے، کچھ اور بھی قرض تھے۔ ناظم کے دماغ سے عشق پھر بھی نہ نکلا۔ زبیدہ ہر روز چائے لے کر آتی، لیکن اب وہ سخت شرمندہ تھا کہ اتنے دنوں کے پیسے وہ کیسے ادا کرے گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ اپنے 3 سوٹ جن میں ایک نیا گیبرڈین کا بھی شامل تھا گروی رکھ کر صرف 50 روپے وصول کیے۔ 10-10 کے 5 نوٹ جیب میں ڈال کر ناظم نے سوچا کہ ان میں 2-4 زبیدہ کو دے دے گا اور اس سے ذرا کھلی بات کرے گا، لیکن دادر اسٹیشن پر کسی جیب کترے نے اس کی جیب صاف کر دی۔ اس نے چاہا کہ خودکشی کر لے۔ ٹرینیں آ جا رہی تھیں، پلیٹ فارم سے ذرا پھسل جانا کافی تھا، یوں چٹکیوں میں اس کا کام تمام ہو جاتا، مگر اس کو اپنی بیوی کا خیال آ گیا جو لاہور میں تھی اور امید سے۔ ناظم کی حالت بہت خستہ ہو گئی۔ زبیدہ آتی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں اب وہ بات ناظم کو نظر نہیں آتی تھی۔ چائے کی پتی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، دودھ سے تو اسے کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن پانی ایسا پتلا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اب وہ زیادہ سجی بنی نہ ہوتی تھی۔ غسل خانے میں جاتا اور اس کے دروازے کے سوراخ سے جھانکتا تو وہ نظر نہ آتی،
لیکن ناظم خود بہت متفکر تھا، اس لیے کہ اسے 2 مہینوں کا کرایہ ادا کرنا تھا۔ چرنی روڈ کے بزاز کے اور دوسرے لوگوں کے قرض کی ادائیگی بھی اس کے ذمے تھی۔ چند روز میں ناظم کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا جو بہت بڑا بینک تھا فیل ہو گیا۔ اس کی ٹانچ آنے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے کرائے والی بلڈنگ سے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا۔ ایک شخص سے اس نے طے کیا کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے تو وہ اس کو اپنے 3 کمرے دے دے گا۔ اس نے اس کے 3 سوٹ واپس دلوا دیے، چھوٹے موٹے قرض بھی ادا کر دیے۔ جب ناظم غمناک آنکھوں سے کرائے والی بلڈنگ سے اپنا مختصر سامان اٹھوا رہا تھا تو اس نے دیکھا زبیدہ نئے مکین کو، جو شارک اسکن کے کوٹ پتلون میں ملبوس تھا، ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہے جن سے وہ کچھ عرصے پہلے اسے دیکھا کرتی تھی۔